ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. عزیزان گرامی، طلبہ مرکز البینہ، اللہ رب العالمین نے جو علم حاصل کرتا ہے اس کے مقام کو بلند فرماتا ہے، اور جو لوگ مومن ہیں مومنوں کے مقام کو بھی دنیا اور آخرت میں بلند فرماتا ہے. ایک مطلب اس کا یہ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ مومنوں میں جو ایمان والوں میں مسلمانوں میں جو علم والے ہیں، اللہ رب العالمین ان مومنوں پر علم والے مومن کا مرتبہ اونچا کرتا ہے. مقرر نہیں کہ یہ صحیح ہے. مطلب تو اللہ رب العالمین علم حاصل کرنے والے کے مرتبہ کو کیسے اونچا کرتا ہے عام مسلمانوں کی جماعت میں جو نہیں ہے، تو اس کے مرتبہ کے بلند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس علم حاصل کرنے والے کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ہوتی ہے. اگر چھوٹے ہیں تو اس کی شفقت اس کے اندر پائی جاتی ہے. اور اللہ رب العالمین ایسے شخص کی شہرت ہوتی ہے کہ یہ بڑا پڑھا لکھا انسان ہے، اچھا پڑھا لکھا ہے. اور آخرت میں اس کا مرتبہ یہ دنیا میں درجہ بلند ہوتا ہے. یہ بلندی معنوی اعتبار سے ہے، ظاہری اعتبار سے نہیں ہے. یہ بلندی کہ ہم پہلی زینے پر چڑھے اس کے بعد دوسرے زینے پر چڑھے، تو یہ درجہ مادی اعتبار سے ہے. تو اللہ مومنوں میں اہل ایمان میں جو علم والے ہیں اس کا مرتبہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم دنیاوی بلند کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا بلند ہوگا. دنیا میں پڑھے لکھے لوگوں کا مرتبہ کا بلند ہونا یہ ہے کہ اللہ اس انسان کی، پڑھے لکھے انسان کی عزت لوگوں کے دلوں میں عطا فرماتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے اور لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. شام ابن عبد الملک بنی امیہ کا ایک بادشاہ تھا. بنی امیہ یہ خاندان یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی رکھتا ہے. بنی امیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے 4 مشہور تھے. عبد شمس تھے، نوفل، مطلب، ہاشم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبد مناف کے 4 لڑکے تھے، مطلب، ہاشم، نوفل، عبد شمس. تو عبد شمس کی اولاد بنی امیہ کہلاتی ہے، ہاشم کی اولاد ہاشمی کہلاتی ہے اور عباسی کہلاتی ہے، اور مطلب کی اولاد مطلبی کہلاتی ہے. تو یہ دونوں بھائی سگے بھائی تھے. ہاشم اور مطلب دونوں سگے بھائی تھے، ایک ماں ایک باپ کے تھے. نوفل اور عبد شمس کی ماں دوسری تھی لیکن باپ عبد منافی تھے وہ. تو اس طرح سے یہ چاروں بھائی کی نسل پھیلی، اور یہ نسل سعودی عربیہ کے اندر زیادہ ہے. تو ہاشم اور بنی امیہ کا بادشاہ ہشام ابن عبد الملک یہ جب بادشاہ بنا تو عرب کے قبائل سے، عرب کے بہت مختلف شہروں سے، گاؤں سے وفد اور جماعت آتے تھے ان سے ملنے کے لیے اور اپنی ضرورت اور حاجتوں کو پوری کرنے کے لیے.
تو اس جماعت کے اندر ایک جماعت جب آئی عرب کی ہشام ابن عبد الملک سے پوچھنے کے لیے، ملنے کے لیے، اور اپنے شہر کی ترقی کے لیے، اپنی اعانت کے لیے ہشام ابن عبد الملک سے درخواست کیا، تو ایک چھوٹا لڑکا جو تھا اس جماعت کے اندر، تو اس کے جماعت میں سے ایک کم عمر لڑکا تھا، وہ بات کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ تو ہشام ابن عبد الملک نے کہا اس لڑکے سے کہ تم میں بوڑھے لوگ ہیں یہ سب، اور تم آ کر کے بات کر رہے ہو، ان میں سے کسی کو بوڑھے کو کہو۔ تو کہا کہ اگر بزرگی، شہزادی کا یہ کہا کہ اگر انسان کو اس کے عمر کے بڑے ہونے کی وجہ سے اس کا مقام اور اس کی بزرگی حاصل ہوتی، تو ہشام ابن عبد الملک آپ نوجوان ہیں، آپ اس بادشاہت کے لائق نہیں ہوتے، آپ سے جو عمر میں بڑے تھے ان کو بادشاہ بنایا تھا، لیکن آپ کو کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ آپ کو حکومت چلانے کے جو ہے ڈھنگ ہے اور اس کا قانون جانتے ہیں، آپ کو سیاست پر پوری بصیرت ہے، اس لیے آپ کو اسے بادشاہ کو بنایا گیا ہے۔ اسی لیے ہشام ابن عبد الملک نے کہا، ہشام اس لڑکے نے ایک شعر پڑھا، تعلم فإن المرء ليس يولد عالما فإن العلم زين وشرف بصاحبه۔ علم انسان کے لیے زینت ہے، انسان کی شرافت اور اس کی بزرگی اور اس کے مرتبہ کو لوگوں میں بڑھاتا ہے۔ تعلم، علم حاصل کرو، اس لیے کہ بچہ کوئی ماں باپ کے شکم ہی سے علم حاصل کر کے پیدا ہوا نہیں ہوتا ہے، بلکہ علم حاصل کرتا ہے تو بچہ جو ہے عالم بنتا ہے۔ اور کہا اسی لیے کہ فإن كبار القوم لا علم عنده، فإن كبار القوم لا علم عنده، لوگ کے بڑے لوگ، بڑے مالدار لوگ، بڑی عمر کے لوگ، یہ لوگ جب جمع ہوتے ہیں کسی مجلس میں، تو اس وقت میں صغیر اذا التفت علیہ المعافر، جب اہل علم کی مجلس ہوتی ہے اور عمر دراز بوڑھا اور نوجوان ادھیڑ آدمی جب شریک ہوتا ہے، تو اس آدمی کے اندر جو ہے اسی کو جگہ ملتی ہے اس علم کی مجلس میں، وہ اس علم والی مجلس میں چھوٹا سمجھا جاتا ہے، اور چھوٹا بچہ جسے علم ہے اللہ اسے اونچا کرتا ہے۔ تو علم، اس لیے گلستہ میں ہے شیخ صاحب نے کہا، بزرگی بعقلست نہ بسال، تمنگری بدلست نہ بمال، کہ مالداری دل کی مالداری ہے، انسان گرچہ غریب ہے لیکن اگر اس کا دل غنی ہے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ اپنی غربت کے بعد بھی خودداری کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ کہا علامہ اقبال نے، خودی قائم رہے تو فخر سلطانی ہے درویشی، اگر خودداری باقی رہے گی آدمی پر تو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اور عزت کے ساتھ روزی حاصل کرے، خودی قائم رہے تو فخر سلطانی ہے، بادشاہوں جیسا فخر اس کو حاصل ہوگا، خودی قائم رہے تو فخر سلطانی ہے درویشی، فقط احساس کی پستی سے لٹتا ہے وقار انسان اپنا، انسان کا احساس گراوٹ کا شکار ہو جائے تو انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے، انسان جب پستی کا احساس اس کے اندر ہو، ذلت کا، تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے انسان کو خود اعتمادی قائم کرنا چاہیے۔ حضرت بخاری کی روایت ہے، حضرت، اب شاید میری آواز نہیں پہنچتی ہوگی، ایک تو یہ عمر کا میرا تقریباً 70 سال ہو رہا ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حسین و جمیل تھے، جس کے متعلق محدث مورخین نے لکھا ہے، جب یہ بولتے تھے علم کی بات، جب علم کی مجلس میں جب بولتے تھے تو لوگ اسے ٹکٹکی لگا کر دیکھتے رہتے تھے کہ اتنی فصاحت اور بلاغت سے بولتے تھے، اتنے حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے،
کہ لوگوں کی نگاہ اس کے حسن جوال کو تاکتی رہ جاتی تھی، اور اتنے ذی علم میں تھے، اتنے ذی علم آدمی تھے کہ بوڑھے لوگ ان سے آ کر کے پڑھتے تھے، بوڑھے عمر دراز لوگ ان سے قرآن پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی برکت کے لیے دعا فرمائی تھی۔ تو کیسے؟ بخاری کے اندر یہ ساری روایت، حضرت عبداللہ بن عباس کی پیدائش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 2 سال پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں، 2 سال ہجرت کر کے جب آئے ہیں تو آپ کی وفات ہوئی ہے 11 سال میں۔ تو اس سے اندازہ لگا لو کہ 13 سال کی عمر کے بچے، وہ 13 ہی سال کے عمر کے بچے رہے تھے۔ اور وہ جب 13 سال کی عمر کے بچے تھے تو مدینہ جب آئے تو مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ اپنی خالہ تھی، ان کی خالہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہاں جا کر کے اس غرض سے، بچے تھے تھوڑے، جب انتقال کیا تب 13 سال کے تھے حضرت عبداللہ، اور جب زندہ رہے ہوں گے تو ظاہر ہے 8-10 سال کے رہے ہوں گے، اس سے تو زیادہ کے نہیں رہے ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کیسے پڑھتے ہیں اور کتنی رکعت پڑھتے ہیں، تو ہم معلوم کریں کہ وہ اپنی خالہ، ان کی اپنی خالہ تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، مسلمانوں کی ماں تھی۔ ان کے شوہر سے سلمہ وہ انتقال کر گیا حبش میں، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، تو ام سلمہ کے یہاں جا کر کے سوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے میں جا کر کے لمبانے میں سوئے۔ تو وہ انتظار کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس طرح سے تراویح تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، قرآن کی کچھ آیت پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الابصار، اس طرح کی آیتیں جو ہے پڑھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے مشکیزہ جو لٹکا ہوا تھا ٹنگی یہ کونٹے میں، تو اس کے منہ کو، نیچے والے منہ کو پانی کھول کر کے اس سے پانی لیا لوٹے میں، اور لوٹے میں پانی لینے کے بعد وضو کرنے لگے۔ وضو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب کھڑے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بائیں جانب کھڑے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی بن جائیں گے۔ مقتدی کو کس کے طرف کھڑا ہونا چاہیے؟ امام کے دائیں جانب۔ اگر 2 آدمی ہوتا، 2 آدمی ہو تو امام کو بائیں جانب بنانا چاہیے، مقتدی کو امام کے دائیں جانب بنانا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں جانب کھڑے ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ہاتھ لے کر کے ان کے سر پر ایسے لے کر کے پیچھے گھما کر کے دائیں طرف کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، یہ بھی اس سے بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے اندر، نماز کی اچھائی کے لیے اگر کوئی فیل کرے، دوسرے کو صحیح کر دے، سب آگے پیچھے پکڑ کر کے اس کو سب کو ملا دے، برابر کر لے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعت نماز پڑھی ہے بدل ملا کر کے۔ تو یہ شوق اور جذبہ تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو آپ کی عمر 13 سال کی تھی، اس سے بھی مسئلہ ہے۔ اور اسی 13 سال کی عمر میں حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا حج کرنے کے لیے گئے، مقام مینا کے اندر 10ویں ذی الحجہ کو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، گدھی پر سوار تھے، اور دیکھا کہ جماعت شروع ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کا سترا نہیں رکھے ہوئے تھے بلکہ کسی چھڑی کا رکھے ہوئے تھے یا نیزے کا رکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا
کہ جماعت شروع ہو جائے اور کوئی جگہ نہیں ہے جانے کے لیے، سب میں ملنے کے لیے ایک جگہ خالی ہو جائے، تو سب کے بیچ سے جو ہے گزر کر کے گدھی پر سوار ہو کر کے سب میں مل گئے، اور اس کے بعد گدھی کو چھوڑ دیا چلنے کے لیے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو اس سے بھی یہ صحیح مسئلہ امام بخاری نے بتلایا ہے کہ اگر امام یہ سترہ رکھ کر کے پڑھ رہا ہے نماز اور امام کے آگے سے گزر رہا ہے تو امام کی نماز کے اندر خلل پیدا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اب یہ سترہ امام کے آگے ہے اور مقتدی کے درمیان سے کوئی آدمی گزر رہا ہے تو اس گزرنے والے کو گناہ نہیں ہوگا اور اس کی نماز بھی باطل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر سترہ سے اگر امام نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزر جائے گا تو گناہ گار ہو جائے گا گزرنے والا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ مسئلہ تو ہے سترۃ الامام سترۃ لمن خلفہ، امام کا جو سترہ ہے یہی مقتدی کے لیے بھی ہے۔ اگر یہ امام سترہ رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی ایسے گزر رہا ہے تو کوئی گزرنے والا گزر رہا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جماعت میں شامل ہونے کے لیے سب کے بیچ سے خالی جگہ ہے، جا کر کے مل جائے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا اور نہ نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال کے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا 2.5 سال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوئی تقریباً 10-10.5 سال۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں حضرت ٹائم کیا ہو رہا ہے دیکھو 50 ہو رہا ہے۔ اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی مجلس شورا میں حکومت کے سلسلے میں جو مشورہ کرنے کے لیے مجلس ہوتی ہے تو اس مجلس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلاتے تھے۔ تو ظاہر ہے اس وقت میں 14-15 سال کے تھے یہ، تو بوڑھے لوگ تھے، حضرت عبدالرحمن ابن عوف تھے اور بوڑھے لوگ تھے کہ ہمارے بھی بچے ان کی عمر کے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے ساتھ نہیں بیٹھاتے ہیں اور ان کو بیٹھاتے ہیں اور ہمارے بچے جو اس کی عمر کے ان کو نہیں بیٹھاتے۔ یہ شکایت ملی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو جو لوگ اعتراض کر رہے تھے ان کے اعتراض کو اور ان کی شکایت کو دور کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن جب بیٹھے ہوئے تھے تو بہت سے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس نہیں تھے، تو ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر کے عبداللہ ابن عباس کو بلا کر کے لے آؤ۔ وہ بلا کر کے لے آیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو جا گیا بلانے کے لیے، تو وہ سمجھ گئے وہ کہ اس وقت میں بے وقت ہم کو بلا رہے ہیں، ضرور کوئی بات ہوگی، اس میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہے۔ تو وہ چلے، وہ فوراً تاڑ گئے۔ تو جب وہ چلے مجلس میں آئے، مجلس میں بیٹھ گئے تو بوڑھے لوگ جو تھے عمر دراز صحابہ کرام 60 سال کے، 50 سال کے، 70 سال کے بوڑھے لوگ جو تھے ان سے کہا اچھا بتلائیے آپ لوگ کہ بتلا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ فتح کی تفسیر بیان کیجیے۔ تو سب لوگوں نے یہ بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے، یہ تو سورہ فتح مکہ کے موقع سے ہے، اب یہی اس سے اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح مکہ ہو جائے، ہے نا، لوگ جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، جب مکہ فتح ہو جائے، اللہ مدد پہنچا دے تو اللہ کی پاکی بیان کیجیے اور اس کی حمد بیان کیجیے۔ سب لوگوں نے کہا کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ نے جب مکہ فتح کرا دیا ہے تو اللہ رب العالمین کی تسبیح اور پاکی بیان کرنا ہے اور اس کی تعریف کرنا ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں، کہا کہ ہم کیا کہیں گے، یہ آیت ہے، اس بات کی طرف جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے یہ سورہ جو نازل فرمایا تو اس سورہ کے نزول سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرمایا ہے کہ اب آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے کہ مکہ فتح ہو جائے گا اور پھر آپ کی جو ہے کوئی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں پائے گی، جنگ سے کافروں سے سب لوگ مسلمانوں کے اسلام لے آئیں گے۔ تو جب اللہ رب العالمین یہ سورہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے کہ
آپ کے انتقال کا وقت اب قریب آ چکا ہے۔ تو صحابہ بوڑھے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہی اسی بنا پر کہ تمہارے علم میں اور اس کے علم میں کتنا فرق ہے، یہ کتنا ذہین ہے، اور کیوں اس کی ذہانت ہوئی۔ اس کی ذہانت بھی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی سے جب مدینہ آیا، حضرت ام سلمہ ہی کے یہاں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کے لیے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے ایک مرتبہ، تو لوٹا میں پانی لے کر کے دروازے کے قریب رکھ دیا تھا، اس لیے کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ جب آپ قضائے حاجت سے نکلتے تھے، ضرورت سے فارغ ہو کر کے نکلتے تھے تو وضو کر دیا کرتے تھے، تو انہوں نے لا کر کے وضو کر کے پانی رکھ دیا، اور انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اپنے پاس یہاں لا کر کے رکھا وہاں رکھا، بلکہ قریب میں رکھ دیا، اور نہ یہ کیا کہ کھول کر کے اندر رکھا۔ تو اس کی ذہانت پر کہ یہ کھول کر کے اندر نہیں رکھا، اگر کھول کر کے اندر رکھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ستری ہوتی، آپ کی شرمگاہ پر نگاہ پڑ جاتی، اور اگر دور دے کر کے کھڑے رہتے تو اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چل کر کے آنے کی تکلیف ہوتی، تو اس لیے دروازے کے قریب ہی ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو کہا کس نے رکھا ہے؟ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ عبداللہ نے۔ اس کو بلایا، گلے سے چمٹایا اور ان کے لیے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ وفقہہ فی الدین، اے اللہ کتاب اللہ کا اسے علم عطا فرما، اس کے حافظ بنا دے، اس کا مفسر بنا دے، اور اس کا تفسیر کا سب سے زیادہ جاننے والا بنا دے، وفقہہ فی الدین، دین کے اندر ان کے سمجھ عطا فرما، اس طریقے سے مسائل کو وہ نئے مسائل کو استنباط اور اجتہاد کر سکیں۔ تو اسی دعا کی وجہ سے وہ کہتے ہیں، بخاری کے اندر ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے بحر الامہ، امت کے یہ سمندر ہیں، علم قرآن کے جانکار میں، قرآن کے سب سے زیادہ جانکاری یہی ہے، ان کو کہا جاتا ہے بحر الامہ۔ سمندر کا پانی کتنا بے شمار یہ ہوتا ہے، اس کی تھا نہیں پتہ ہے، اس کی انتہا کا پتہ نہیں ہے، اسی طرح سے انہیں کہا جاتا ہے بحر الامہ، اس امت کے یہ علم کے سمندر ہیں کتاب اللہ کے۔ اور دوسری روایت کیا ہے، حبر الامہ، اس امت کے اندر سب سے بڑے مفسر قرآن عالم ہیں، اس لیے بوڑھے صحابہ کرام بھی ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ تو علم کا یہ مقام ہے کہ علم چھوٹے کو اونچا کرتا ہے، اور جہالت کا یہ مقام ہے کہ بڑے کو چھوٹا کرتا ہے۔ تو اگر اونچا بننا چاہتے ہیں تو آپ محنت اور کوشش سے علم حاصل کریں، اور اگر جاہلے بن کر کے رہنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے نزدیک جو ہے بے وقت بن کر کے رہنا چاہیے، تو جو چاہیے آپ کا راہ آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے، دونوں راہوں میں سے جس کو آپ اختیار ہدیناہ النجدین، اللہ نے دونوں راستہ بتلا دیا، کفر اور ہدایت کا، ضلالت کا، کفر اور ہدایت دونوں کا، یا تو ہدایت اختیار کیجیے یا کفر اختیار کیجیے، تو علم حاصل کیجیے یا جہالت جاہل بن کر کے رہیے۔ اللہ تم لوگوں کو سمجھ دے اور علم سے نوازے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مغفور اللہ۔ اس کو